شکوہ. زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاتم بدہن ہے مجھ کو. ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساتھ خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نعرہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. ہی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم. شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. بس رہے تھے یہیں جو تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ ہنی ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے. کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو. کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی. کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی. کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ حق کہتے تھے. آ گیا اے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز.
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ محفل کون مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست مے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، ہے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمول، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، تحت تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہو۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت و سیلی زدائے موج سراب، تانے اغیار ہے، رسوائی ہے، ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خاری ہے؟ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، درد لیلا بھی وہی، قیس کا پہلو بھی وہی، نجف کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت عہد احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، پھر یہ آزردگی غیر سبب کیا مانی، اپنے شیداؤں پہ یہ چشم غضب کیا مانی۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا،
آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی، زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی، مضطرب دل صفت قبل النما بھی نہ سہی، اور پابندی آئین وفا بھی نہ سہی۔ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائی ہے۔ سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے، ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے، آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے، پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے۔ آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں، ہم وہی سوختہ ساما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ بادکش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، دور ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے۔ اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ اناتاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز۔ نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب بے محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ عمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہن برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی۔ کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستہ میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔
اقبال نے شکوہ لکھا، ایک تہلکہ مچ گیا، ہو اس قدر برہمی، اس قدر گستاخی۔ واقعہ یہ ہے کہ ملاؤں نے اقبال کی زندگی اتنی مشکل کر دی کہ 10 یا 11 مہینے کے اندر اندر پھر انہیں جواب شکوہ بھی لکھنا پڑا۔ جواب شکوہ میں چونکہ ایک الہامی پیغام ہے، لہذا اس میں انسانی ہیجان اور انسانی تڑپ ہو نہیں سکتی، کیونکہ جو ہدایت یا پیغام الہام سے آئے وہ تو ایک سانچے میں دھلی دھلائی بات ہے، مگر شکوہ جواب شکوہ کے بغیر نامکمل ہے۔ لہذا اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جواب شکوہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے، رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی۔ چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ یہ فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں میں بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم یہ وہ گل ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے
باقی جو رہے بتگر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادہ آشام نئے، بادہ نیا، خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی ماہ رعنائی تھا، نازش موسم گل لالہ صحرائی تھا۔ جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پرواہ نشے من تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بھیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے دنیا سے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہ ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو
بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تخت فخور بھی ان کا تھا، سریر کہ بھی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ خودکشی شیوا تمہارا، وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں، وہ اخوت پہ نثار۔ تم ہو گفتار سراپا، وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو، وہ گلستاں بکنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں، دین سے بدزن بھی ہوئے۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ قیس زحمت کشے تنہائی یہ صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا دیوانہ ہے، بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گلہ جور نہ ہو، شکوہ بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ نو برق ہے آتش زنے ہر خرمن سے، اے من اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے۔ اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم کے رسل، ملت ختم رسل شعلہ بپیراہن ہے۔ آج بھی ہو یہ براہیم کا ساما ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں۔ سینکڑوں نخل ہیں، کاہیدہ بھی ہیں، بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نہ شے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا۔ کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادہ سے،
نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک یہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفانہ لک ذکرک دیکھے۔ مردم چشم زنی یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا، گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطہ نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔